السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بانو کی قسط نمبر 4 لے کر آئی ہوں، سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ بڑی سڑک سے دائیں ہاتھ نیچے اتر کر چند پرلانگ سیدھا جا کر پہلے گھمار پر وہ چوڑی گلی تھی جس میں حسن کا مکان تھا۔ پکی لالی اینٹوں والی ایک کشادہ گلی صاف ستھری بھی تھی۔ تقسیم ملک سے پہلے یہاں ہندو آبادی تھی، اکثر مکان کوٹھی نما بنے ہوئے تھے۔ اب یہاں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے مسلمان خاندان آباد تھے۔ کچھ مقامی لوگوں نے بھی حالات کی دھکم پین سے فائدہ اٹھایا تھا اور ان مکانوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ مہاجر خاندانوں میں کئی ایسے خاندان بھی تھے جو بڑی خوبصورت حویلیاں چھوڑ کر آئے تھے اور اب 10 15 مرلے کے مکانوں میں مقیم ہو کر بھی اللہ کے شکر گزار تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جھونپڑیوں میں رہتے ہوئے بھی پچھتا رہے تھے کہ قبضہ ہی کرنا تھا تو کسی ساہوکار، کسی سیٹھ کی بھری بھرائی کوٹھی پر کیا ہوتا۔ حسن تقسیم ملک سے قبل بھی یہاں آیا تھا۔ چند ماہ پہلے اماں کو بھی لدھیانے سے لے آیا تھا۔ فسادات کی آگ مکمل طور پر بھڑکی ہوئی تھی جب وہ پنڈی سے لاہور تبدیل ہوا تھا۔ اماں اپنی جائیداد کے تحفظات لے آئی تھیں۔ حسن کو تو ان دنوں کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ حمید نے ہی دوڑ دھوپ کر کے یہ مکان انہیں دلوایا تھا۔ وہ یہ مکان اتنی مالیت کا نہیں تھا جتنی مالیت کے کاغذات تھے، پھر بھی غنیمت سمجھ کر اماں چپ ہو رہی تھیں۔ اس مکان سے سامان بھی برآمد ہوا تھا۔ اماں نے اپنی ضرورت کار رکھ کر باقی برکتیں اور اس طرح کی ایک گرداس پور کی ایسی مہاجر عورت کو دے دیا تھا جو اپنا پورا خاندان پاکستان کے نام پر کٹوا آئی تھی۔ حسن اور اماں کی ضرورت کے لیے مکان کافی زیادہ تھا۔ پتھر کی سیلوں والا کھلا صحن، 6 کشادہ کمرے اور ایک اوپر والی منزل بھی تھی۔ باورچی خانہ خاصا بڑا تھا، ساتھ گودام بھی تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مکان کے ساتھ گیراج بھی تھا۔ ڈیوری میں داخل ہوتے دائیں ہاتھ بہت بڑی بیٹھک تھی اور بائیں ہاتھ والی جگہ پر گیراج بنا ہوا تھا جس میں پہلے ٹوٹے پھوٹے سامان کے علاوہ حسن موٹر سائیکل رکھا کرتا تھا، لیکن اب گاڑی خرید دینے کے بعد اسے صاف کروا کر پوری طرح استعمال میں لایا گیا تھا۔ صحن میں سامنے والے کمروں کے آگے لمبا برآمدہ تھا جس میں جگہ جگہ پھولوں کے گملے پڑے ہوئے تھے۔ اماں کو پھولوں سے بڑا لگاؤ تھا۔ ان گملوں کی دیکھ بھال بڑی پریت سے کیا کرتی۔ مہمانوں کا سامان برکتیں اور اس کے بیٹے کا گامی اور بہو تاجا نے مل کر ان کے کمروں میں پہنچا دیا۔ اماں دروازے میں کھڑی مہمانوں کی راہ دیکھ رہی تھی۔ سلطانہ ممانی سے اس تپاک سے گلے ملی کہ سب کے چہرے مسکرا اٹھے۔ ناصر اور راشد کو پیار کیا، لیکن رابعہ کو تو یوں سینے سے چمٹایا جیسے اب الگ کریں گی ہی نہیں۔ سر چوما اور بار بار چھوا۔ اماں کے والہانہ پیار نے خوف کی غیر محسوس سی کپ کپی حسن پر طاری کر دی۔ چائے کا پانی تیار تھا۔ برکتیں فوراً چائے لے کر آ گئی۔ مہمان ڈرائنگ روم میں تھے۔ اماں اور سلطانہ ممانی زمانے بھر کی باتیں کر رہی تھیں۔ ناصر اور راشد بھی حسن سے خوب گھل مل کر اپنے سفر کا حال سنا رہے تھے۔ رابعہ تھی جو چپ چاپ اماں کے دائیں ہاتھ بیٹھی تھی، کبھی انگلیاں مسلنے لگتی، کبھی گردو پیش نگاہیں دوڑاتی۔ حسن ناصر اور راشد سے باتیں کرتے ہوئے بھی رابعہ کی ایک حرکت سے آگاہ تھا اور یہی آگاہی اس کی جھنجھلاہٹ کا باعث بن رہی تھی۔ رحیم بھی آ جاتا تو کتنی خوشی ہوتی، اماں نے بھائی کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ توبہ آپا، انہیں فرصت کہاں؟ سلطانہ ممانی نے ہنس کر کہا۔ آج کل تو مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ کپڑے کی فیکٹری لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں نا؟ سلطانہ ممانی کے لہجے میں فخر کا عنصر نمایاں تھا۔ برکتیں نے چائے درمیانی میز پر لا کر رکھ دی تھی۔ چائے بناؤ بیٹی، سلطانہ ممانی نے رابعہ سے کہا۔ میں بنا دیتی ہوں، اماں نے انکسار سے کہا۔ اتنے لمبے سفر سے آئی ہے، تھک گئی ہوگی میری بچی۔ تھکنا کیسا پھپھو جان، سارا راستہ باجی سیٹ پر لیٹی رہی ہے۔ راشد نے اپنی ہاں کی۔ رابعہ نے بھائی کو پیار سے گھورا۔ میں چائے بناتی ہوں پھپھو جان، اب رہنے دیں، رابعہ نے شائستگی سے کہا اور میز کھسکا کر اپنے سامنے کر لی۔ اس آواز کی نقرئی کھنک کا احساس نہ چاہتے ہوئے بھی حسن کو ہونے لگا۔ بھائی جان، آپ کبھی کراچی آتے ہی نہیں، ناصر نے شاکی لہجے میں کہا۔ بیکار آدمی تھوڑا ہی نہیں، حسن نے شگفتگی سے کہا۔ بیکار تو ہم ہوئے، سلطانہ ممانی نے کہا لگایا۔ کیوں بھائی حسن؟ جی، حسن بھی ہنس دیا۔ میں ناصر سے مذاق کر رہا تھا۔ رابعہ نے چائے بنا کر امی اور پھپھو کو پیش کی۔ میں بھی لوں گی، پہلے راشد کو دے دو۔ لے لیں گے آپا، سلطانہ نے بے تکلفی سے کہا۔ آپ تکلیف نہ کریں، اپنا گھر ہے، کوئی مہمان تو نہیں؟ اماں اور سلطانہ باتیں کرنے لگی۔ رابعہ نے چائے کی پیالی حسن کی طرف بڑھائی۔ حسن نے قدرے الجھتے ہوئے پیالی تھام دی۔ رابعہ کا ہاتھ لرز گیا۔ حسن کو الجھن ہونے لگی۔ چائے خاموشی سے حلق میں انڈین دی۔ سلطانہ ممانی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اپنے ذہن کی طرف سے اسے ہٹانا چاہتا تھا جس طرف وہ اریل گھوڑے کی طرح بتک بتک کر جا رہا تھا۔ سلطانہ ممانی سے باتیں کرتے ہوئے بھی توجہ رابعہ کی طرف ہی مبذول تھی۔ وہ جھجک کر اماں سے باتیں کر رہی تھی، خواہ مخواہ سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی پلکیں لرز کر گالوں پر لرزاں تھی۔ یہ ایسے وار تھے جس سے حسن اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، شاید اس لیے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اس طرح پلنگ پر چت لیٹ گیا
اس پر کچھ گھبراہٹ سی مسلط تھی، کچھ خوف کا احساس اس نہتے مسافر کی طرح تھا جو اپنی سیدھی راہ چاہتے چاہتے اچانک لٹیروں میں گر گیا ہو، اور اب الٹ جانے کا احساس بھی اس کو ہو اور اس پہ پورا یقین آ گیا ہو۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ وہ کیوں رابعہ کے متعلق سوچ رہا تھا؟ لڑکی ہی تو تھی، معمولی شکل و صورت کی لڑکی، کوئی مہلکہ تو تھی نہیں، نہ ہو۔ اس نے اپنے دل کو ایک تعلیف کی طرح سمجھایا اور پھر پوری قوت مدافعت سے رابعہ کا سامنا کرنے کا عہد کر لیا۔ حسن کہاں ہے؟ سلطانہ نے اپنے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے کہا۔ یہیں کہیں ہوگا، برکتیں جا حسن کو بلا لا، سب کھانے پر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اماں نے پاس کھڑی برکتے سے کہا۔ اپنے کمرے میں ہوگا۔ نہیں جی، باہر برآمدے میں کھڑے ہیں، تازہ گرما گرم چاول کی ڈش لے کر اندر آتے ہوئے بولے۔ برآمدے میں کیا کر رہا ہے؟ اسے بلاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اماں نے اس کے ہاتھ سے ڈش لے کر میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی وہ سگریٹ پی رہے ہیں، تاجا نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ اماں ایک تفاخر سے مسکرائیں۔ میرے سامنے سگریٹ نہیں پیتا نا، جب ضرورت پڑے اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، سلطانہ نے جی کھول کر داد دی۔ ایسا فرما بردار بیٹا آپا، آپ کی خوش نصیبی ہے، ورنہ آج کل کے لڑکے اس دور میں یہ جذبہ شرست میں ہے ہی نہیں بچوں کی۔ ناصر، راشد اور رابعہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ہاں سلطانہ، میں تو اللہ کی لاکھوں بار شکر گزار ہوں، بڑا ہی سعادت مند بچہ ہے۔ پچھلے دنوں گاڑی کے لیے تو بھی کیا بتاؤں اس نے کس کس طرح پاپڑ بیلے میری رضامندی چاہنے کے لیے، لیکن آخری میں اس وقت تک سودا نہیں کیا جب تک میں نے حامی نہیں بھر لی۔ حالانکہ پیسہ اس کے پاس تھا، اپنی کمائی تھی، جو جی چاہتا کرتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلطانہ نے اپنے دونوں بچوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ سن لو بچوں، دیکھا نا کتنے بڑے ہیں تمہارے بھائی جان، انجینئر بن چکے ہیں، اپنے پاؤں پر بھی کھڑے ہو چکے ہیں، پھر بھی کتنے فرما بردار ہیں اپنے اماں کے۔ امی، میں بھی جب انجینئر بنوں گا تو بھائی جان کی طرح آپ کا فرما بردار بیٹا بن جاؤں گا، راشد نے بڑے جذبے سے کہا۔ سب اس کی معصومیت پر ہنس پڑے۔ انجینئر بننے سے پہلے فرما برداری شرط نہیں کیا؟ رابعہ نے اس کا کان پکڑا۔ نہیں باجی، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ کیا مطلب تھا پھر؟ کان چھوڑیے پھر بتاؤں گا۔ سب ہنس پڑے۔ مومانی کے کہہ کہیں شگفتہ تھے، لیکن برآمدے میں کھڑے حسن کو کچھ نقرئی گھنٹیوں کی کھنک مومانی کے کہکہوں سے زیادہ سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً یہ رابعہ کی خوبصورت اور جاندار ہنسی تھی۔ مسلسل حسن برآمدے میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا، ایک نہیں 4 سگریٹ کھڑے کھڑے ختم کر ڈالے تھے۔ اماں کے سامنے سگریٹ پینے کا عادی نہیں تھا وہ، لیکن اس وقت وہ اماں کے سامنے سے نہیں، رابعہ کے سامنے سے جانے کو یہاں کھڑا تھا۔ تاجا باورچی خانے سے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم سے باورچی خانے تک آ جا رہی تھی۔ کھانے کا ایک خاص اہتمام ہوا تھا، پلاؤ مور، شامی کباب اور میٹھا گوشت۔ اماں نے سب چیزیں اپنے ہاتھ سے پکائی تھی۔ حسن انہماک سے تاجا کو آتے جاتے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا ظاہری انہماک اس کی باطنی کیفیت سے بالکل مستثنا تھا۔ باطنی سوچ کے تسلسل کے لیے خارجی عنصر پر حواس خمسہ کو مرکوز کرنا ہی پڑتا ہے، وہ بھی خارجی حواس کے ہیلے داخلی کیفیت کے زیر و بم دیکھ رہا تھا۔ رابعہ کی جاندار ہنسی کے دلربا لوچ کا اعتراف اس کی ذہنی حالت تھی، اسی لیے وہ ڈائننگ روم میں جانے سے کچھ کترا رہا تھا، لیکن تابا کے اسے اندر جانا ہی پڑا۔ ایک بار پھر اس نے اپنی ہمت کا شرارہ بھرا جو کچھ ہی دیر پہلے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے کیا تھا۔ تاجان کے مخاطب کرنے سے پہلے اس نے اجرا سگریٹ فرش پر پھینک کر بوٹ سے مسل دیا۔ تم چلو، میں آتا ہوں، کہتے ہوئے ایک وقار سے چلتا کھانے کے کمرے میں آ گیا۔ سلطانہ مومانی کے دائیں ہاتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے آواز میں ساختہ پر اعتماد پیدا کیا۔ بسم اللہ کیجیے۔ آپا آپ نے پہلے؟ نہیں تم لو سلطانہ، کھانا اس طرح ٹھنڈا ہو جائے گا، مومانی آپ شروع کیجیے۔ حسن نے چاویوں کی ڈش مومانی کی طرف بڑھائی۔ ناصر اور راشد کی بھوک خوب چمک رہی تھی۔ جب ڈش اماں اور رابعہ کے بعد اس کے سامنے آئی تو وہ بے دھڑک ان پر پل پڑے۔ حسن مسکرانے لگا۔ رابعہ نیچی نظروں سے بھائیوں کو گھور رہی تھی۔ حسن کا جی چاہا رابعہ سے بے تکلفی سے بات کرے، لیکن بات تو یہ تھی کہ کوئی بات ہی ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ کھانا مومانی کی دل نشین باتوں، راشد کی معصوم حماقتوں، ناصر کی مزاحیہ چٹکلوں اور رابعہ کی پراسرار خاموشیوں کے درمیان خاصا پر لطف رہا۔ حسن کے ذہن پر چھایا ہوا خوف بھی کسی حد تک زائل ہو گیا تھا۔ بھائی جان، راشد نے کھینچ چمچ سے لے کر پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ حسن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کتنی فلمیں دکھائیں گے ہمیں؟ وہ جلدی سے بول۔ او ہو، فلموں کے بڑے شوقین ہیں جناب، حسن نے کہا۔ رابعہ نے اسے گھورا اور ناصر نے اسے ٹہوکا دیا۔ سلطانہ پیار سے اسے دیکھ کر بولی، اور تو کوئی بات اسے آتی ہی نہیں۔ کچھ کھسیانا سا ہو گیا۔ اماں نے پیار سے اس سر پر ہاتھ پھیرا۔ جتنی فلمیں میرا بیٹا دیکھنا چاہے گا اتنی دکھا دیں گے۔ اچھا بھائی، آپ کی فرمائش نوٹ ہو گئی، حسن نے خوش دلی سے کہا۔ اماں نے آپ کی سفارش کر دی ہے۔
پھر وہ ناصر کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ آپ کی فرمائش؟ پورا لاہور گھومیں گے، ناصر بولا۔ بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، جہانگیر کا مقبرہ۔ بس بس، ہو گئی نوٹ آپ کی فرمائش بھی۔ دونوں بھائی خوشی سے اچھلنے لگے۔ حسن نے اسی موڈ میں رابعہ کی طرف دیکھا۔ آپ بھی اپنی فرمائش نوٹ کرا دیں۔ رابعہ کا چہرہ کانوں کی لوگوں تک سرخ ہو گیا۔ سلطانہ اور اماں اپنی کسی بات میں مگن تھیں، اس کی طرف کسی نے دیکھا ہی نہیں، ورنہ بڑے بڑے راز سطح پر آئے ہوئے تھے۔ باجی آپ بھی بتائیں نا، راشد نے کہا۔ ہاں باجی، پورا پروگرام بنا لیں، بھائی جان کو سہولت رہے گی، ناصر بولا۔ مجھے سہولت ہی سہولت ہے، حسن نے بے دکا سا جواب دیا۔ رابعہ کچھ نہیں بولی، سرخ سرخ گالوں پر پلکوں کے سائے رہاتے رہے۔ ہمارے تو کان کھا جاتی ہیں، ناصر نے بڑے بزرگانہ انداز میں کہا۔ آپ سے شرما رہی ہیں بھائی جان۔ رابعہ کی ناصر کی سادہ سی بات پر غصہ آ گیا۔ حسن رابعہ کی صدا سے مسحور ہونے کے بجائے جھنجھلا سا گیا۔ میں نے کیا کہا ہے باجی، آپ تو یوں ہی بگڑ رہی ہیں، ناصر نے منہ بنایا۔ رابعہ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا ہوا؟ سلطانہ نے دونوں بہن بھائیوں کو یوں منہ بناتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں امی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ناصر نے سادگی سے کہا۔ آ گئے اپنے لچھنوں پر، سلطانہ نے پیار سے بایاں اور دایاں گال کھینچتے ہوئے کہا۔ دونوں کی ایک نہیں بنتی، اوپر تلے کے جو ہیں، اماں نے کہا۔ اس رات حسن کتنی دیر جاگتا رہا۔ جس طرف کروٹ بدلتا رابعہ کا خیولہ نظر آتا، آنکھیں بند کرتا تو رابعہ کا احساس ہوتا اسے سخت چنچلاہٹ ہو رہی تھی۔ ایسی بھی کیا کمزوری، لڑکی نہ ہو گئی قیامت ہو گئی۔ یہ ندیدہ پن 29 سالہ نوجوان کو زیب نہیں دیتا۔ اس نے کتنی دیر ریڈیو سنا، کتابوں کا سہارا لیا، لیکن طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ مسترب ہو کر کمرے میں ٹہلتا رہا، اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ہو رہا تھا؟ سب جانتے ہوئے بھی انجان بن کر اپنے آپ سے ہی سوال کر رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ الماری کے قریب رک گیا۔ پٹ میں لگے لمبوترے آئینے میں اس نے اپنا سراپا دیکھا۔ نیلے شب خوابی کے لباس میں بکھرے بالوں اور سرخ آنکھوں کے باوجود وہ بڑا وجی لگ رہا تھا۔ نوجوانی کا نکھار اس کے چہرے کو اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس نے آئینے میں غور سے اپنی خوبصورت روشنی کے سے ٹھہراؤ والی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں کو دیکھتا غور سے دیکھتا رہا۔ مان اسے یوں محسوس ہوا جیسے ان آنکھوں میں وہ حسن بیدار ہو رہا ہے، جو جوان مرد ہے، جس کے کچھ فطری تقاضے ہیں، جس کی کچھ جسمانی ضروریات ہیں۔ گھبرا کر اس نے منہ موڑ لیا۔ نہیں، وہ حسن بانو کے ساتھ ہی تھا۔ ان فطری تقاضوں کو، ان جسمانی ضرورتوں کو اس نے دفنا دیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بے بس ہو کر اس نے چہرہ ہاتھوں پر گرا لیا۔ بانو، بانو، بانو۔ اس رات اس نے شدت کے ساتھ بانو کو دیکھا، اپنی آرزوؤں، خواہشوں اور چاہتوں کے چہروں کے سلگتے کفن درست کرتا رہا۔ اس نے نئے سرے سے اپنے ارمانوں کی قبریں کھودیں۔ وہ انہیں اتنا گہرا دفن کر دینا چاہتا تھا کہ پھر کبھی کسی تحریک کے ساتھ وہ نہ ہٹوں، یہ ارمان اٹھ ہی نہ سکوں۔ لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ بانو اس کا عشق ضرور تھی، لیکن فضا کے ہاتھوں 5 سال پہلے فنا ہو چکی تھی۔ 5 سال ہو چکے تھے۔ حسن اب بھی عشق کی بلندی پر تھا، یکفستہ موت سے محبت کیے جا رہا تھا، اپنا عہد نبھا رہا تھا۔ بانو کی ذات کو اس نے اپنے آپ پر کچھ اس طرح مسلط کر لیا تھا کہ موت اور زندگی کے فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ پتنگ تھا تو بانو ڈور۔ پتنگ اور ڈور کا تو ازلی ساتھ ہے، لیکن کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ڈور کٹ جاتی ہے، اور جب ڈور کٹ جاتی ہے تو پھر سبھی جانتے ہیں کہ پتنگ کا توازن بگڑ جاتا ہے اور بالآخر کسی چھت پر جا کر گر جاتی ہے، کسی کھمبے سے الجھ جاتی ہے، کسی ہاتھ میں پڑ جاتی ہے۔ حسن پتنگ تھا اور بانو ڈور۔ حالات کے وار سے ڈور کٹ چکی تھی، پتنگ ڈاما ڈول تھی۔ حسن چاہتا یا نہ چاہتا رابعہ کا ہاتھ اس ڈولتی پتنگ کو پکڑنے کے لیے بڑھ چکا تھا۔ رابعہ کا ذہن اس گھنے جنگل کی طرح تھا جس میں وحشی آندھیوں کا شور ہوتا ہے۔ کراچی سے لاہور وہ آ تو گئی تھی، یہ آنا ارادی تھا۔ امی اور ابو کی باتوں نے اس کے کنوارے من کے کئی پٹ کھول دیے تھے۔ وہ یہاں اپنے تخیل کا پرتو دیکھنے آئی تھی، اپنے خوابوں کے حسن کی تلاش میں یہاں آ گئی تھی۔ اس گمبھیر آواز کو سننے آئی تھی جو اس کے ذہن میں ایک عرصے سے سرگوشیاں کر رہی تھی، ان بھاری ہاتھوں سے چھو جانے کو مچلی ہوئی تھی۔ حسن کا لمس اس کے ذہن میں گدگدی پیدا کر دیا کرتا تھا۔ ان مردانہ بازوؤں کی قوت آزمانے آئی تھی جن کی لپیٹ میں اس کا وجود مٹیالی دنیا میں کئی بار آ چکا تھا۔ اس وجی پیکر کو دیکھنے آئی تھی جو مستی بھرے انداز میں تخیل کی دنیا میں اسے چھیڑ چھاڑ کرنے کا عادی تھا۔ حسن کو پہلی بار اس نے کھڑکی سے دیکھا تھا۔ گاڑی جو لاہور کے قریب آ رہی تھی، اس کے دل کی دھک دھک میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی حالت اس طالب علم کی سی تھی جو پاس اور فیل ہونے کے بین پرچے کر کے نتیجہ سننے کھڑا ہو۔
حسن کو وہ آج پہلی بار تو دیکھنے والی نہیں تھی، ہاں جس نظر سے دیکھنا تھا وہ یقیناً پہلی تھی۔ اس نے حسن کو دیکھا، ایک لمحے کو دیکھا، لیکن اس لمحے نے اسے کیف و سرور کی ایک دنیا بخش دی۔ اسے یوں لگا جیسے اسے دامن کی وسعتوں سے کہیں بڑھ کر مل گیا ہے۔ اس کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔ رات کے اس خوابوں میں قوس و قزح کے رنگ پڑنے والے تھے۔ صبح ناشتے کی میز پر حسن سے سامنا ہوا، خود نہ جانے کیسے وہ چاہنے کے باوجود بھی اس سے ایک بات بھی نہ کر سکی۔ حسن بھی کچھ الجھا رابعہ کو حسن کے حسن کا یہ انداز بے طرح بھایا۔ دردیدہ نظروں سے اس کی طرف کئی بار دیکھا، پھر سارا دن وہ خوشی خوشی گھر میں گھومتی پھری۔ اماں اور سلطانہ تو خدا جانے کس کس زمانے کی باتوں کے پلندے کھول کے بیٹھی تھی۔ ناصر اور راشد بھی باہر گئے ہوئے تھے۔ رابعہ مترنم نغمے کی طرح گنگنا رہی تھی۔ وہ ڈائننگ روم میں گئی، حسن کی تصویر اتنے ندیدے پن سے دیکھتی رہی کہ خود شرمسار ہو گئی۔ بیکار وقت گزارنا مشکل تھا۔ اماں سے پتہ چلا کہ حسن 2-2:30 بجے گھر آئے گا۔ رابعہ نے ڈائننگ روم کی ترتیب بدلنے کا سوچا۔ اماں نئے زمانے کی نہ تھیں اور حسن مرد تھا۔ گھر میں جو بھی سامان تھا ٹھوسا پڑا تھا۔ رابعہ نے بیٹھک کو لفافہ سجانے کا سوچا، وہ باہر آ گئی۔ دوپہر کی زد میں دھوپ میں چارپائی پر بھاری بھرکم گوری چٹی اماں بیٹھی شلغم کاٹ رہی تھی۔ قریب ہی دوسری چارپائی پر سلطانہ لیٹی تھی۔ چارپائی پر کالے خانوں والا خیز پڑا ہوا تھا، تکیے کے قریب سلطانہ کی سلائیاں اور اون پڑی تھی۔ پھوپھو جان، رابعہ نے محبت سے پوچھا۔ جی بیٹا، جواب بھی اسی محبت سے ملا۔ آپ کی ملازمہ کہاں ہے؟ باورچی خانے میں۔ کھانا بنا رہی ہے؟ ہاں، کچھ کر ہی رہی ہوگی۔ کیوں؟ دوسری عورت بھی تو تھی۔ کیا کام ہے؟ رابعہ سے پوچھ ہی لیا سلطانہ نے۔ کچھ ہے نا، رابعہ مسکرا دی۔ ویسے مسکرا تو اس کا گنگ رہا تھا۔ پھر بھی امی، پھوپھو جان کی بیٹھک ٹھیک کرنی ہے۔ رابعہ ہنس پڑی۔ مجھ سے صوفے اکیلے ہٹائے نہیں جاتے نا۔ اے ہے بیٹی، اماں کا ماتھا ٹھنکا، ہاتھ شلجم چھیلتے رک گئے۔ تم آرام کرو، رہنے دو بیٹھک کو ایسے ہی۔ نہیں پھوپھو، میں اسے آج ٹھیک کروں گی، ہر چیز قرینے سے سجا کے رکھوں گی۔ آپ ذرا ملازمہ کو تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیں۔ اماں پیار سے منع کرتی رہ گئی۔ کرنے دو آپا، گھر میں اس کا یہی کام ہے، نشتہ تو بیٹھنا ہی نہیں آتا۔ اچھا ہے، اکیلے بیٹھے بیٹھے بور ہو جائے گی، سلطانہ نے فخر سے کہا۔ تو اپنی بیٹی کے ہر کام کو عادت ڈالی ہے میں نے۔ سرائی بنائی، کھانا پکانا، گھر آراستہ کرنا، ہر کام جانتی ہے میری بیٹی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اماں نے نظروں ہی نظروں میں رابعہ کی بلائے لے ڈالی۔ اماں نے تاجا کو بلاوا بھیجا۔ رابعہ اسے ساتھ لے کر بیٹھک میں جا گھسی، اور 2 گھنٹے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو کمرے کی سج دج ہی نرالی تھی۔ ہر چیز نفاست کا نشان دکھا رہی تھی۔ فالتو سامان رابعہ نے اوپر والے خالی کمرے میں بھجوا دیا، صوفوں کی جگہ بدل دی، تصویروں کی ترتیب مختلف کی تھی، کتابوں والی شیشے کی خوبصورت الماری کا رخ بدل ڈالا۔ آرائش کی چیزوں کی بھرمار تھی۔ اس نے چند نفیس چیزیں رکھ کر باقی سب اٹھوا لی تھی۔ ایک کونے میں بڑے گلدان میں بس سوکھی ٹہنیوں پر پھول اس طرح اگائے تھے کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی نظر ان پر پڑتی اور شاداں لوٹتی۔ اماں نے رابعہ کا ماتھا چوم کر داد دی۔ سلطانہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ پہلے ہی مرحلے پر کامیابی کی نظر ہوتا نظر آیا۔ شام حسن کے سامنے اماں نے رابعہ کے کام کی تعریف شروع کر دی۔ حسن نے کسی خوشی، کسی داد کا اظہار نہیں کیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی ترتیب کی تبدیلی کا خوشگوار احساس اس نے دلی طور پر قبول کیا تھا، لیکن رابعہ کو اپنے سے دور رکھنے اور خود رابعہ سے دور رہنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ اس کی تعریف و توصیف کیوں کرتا؟ یہ تو قربت کی بڑی مضبوط کڑی ہوتی۔ شام وہ ناصر اور راشد کو باہر لے گیا۔ رابعہ نے اس بات کو بری طرح محسوس کیا کہ حسن نے اسے ایک بار بھی نہیں ساتھ جانے کو کہا۔ پوری شام اس نے اکیلے کمرے میں بور ہوتی گزار دی۔ رات وہ فلم کا آخری شو دیکھ کر آئے۔ سلطانہ سو چکی تھی لیکن رابعہ جاگ رہی تھی۔ اس کے سپنوں کا حسین رنگ اڑا جا رہا تھا۔ حسن، ناصر اور راشد کو برکتیں نے کھانا دیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے تینوں کی مسرور آوازیں رابعہ کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ دکھ کا گہرا احساس اسے بے چین کرنے لگا۔ اس دن حسن نے گھر سے باہر گزارا۔ رات گئے وہ گھر لوٹا، دفتر کے کام کا کہہ دیا، لیکن یہ فرار کا محض ایک بہانہ تھا۔ رابعہ نے اس کے گھر سے غیر حاضری شدت سے محسوس کی، اور پھر دوسرے دن بھی حسن صبح ہی صبح گھر کا کام بول کر نکل گیا۔ دفتر کا ایک جیپ ڈرائیور اس نے گاڑی کے ساتھ گھر بھیج دیا تاکہ مہمانوں کو کچھ گھما پھرا لائے۔ آج کا دن
قوم کے لیے بڑا اہم تھا۔ بابائے ملت حضرت قائد اعظم کا یوم پیدائش تھا۔ شہر میں بڑی گہما گہمی تھی، جلد سے جلوس تھے، لوگ اپنے عقائد کو خراج تحسین پیش کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ اس تقریب کی خوشی میں جگہ جگہ پارٹیاں دی جا رہی تھیں، دکانیں سجائی گئی تھیں اور اس طرح کھانے پینے کا اور چراغاں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سرکاری عمارتوں پر بھی بہت ہنگامہ تھا۔ حسن گھر سے مصروفیات کے بہانے نکلا تھا، ناصر نے بھی اس کے ساتھ جانا چاہا، لیکن وہ بڑی خوبصورتی سے اسے بہلا گیا۔ یہ سارا دن اس نے حمید کے ساتھ گزارا۔ ناصر، راشد، سلطانہ اور اماں شام گاڑی پر شہر بھر میں گھومتے رہے۔ رابعہ نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دیا۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی تھی، اس کی طبیعت الجھن اور پشمردگی کا شکار تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ حسن اس کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے۔ کیوں ہے؟ اس کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا۔ کیا وہ اتنی بری تھی؟ کیا اس میں ذرا بھر بھی کشش نہیں تھی؟ کتنی دیر وہ اکیلے آئینے کے سامنے کھڑی ان سوالوں کا جواب پوچھا کرتی۔ ان سوالوں کا جواب کبھی بھی نفی کی صورت میں آئینے سے نہ ملتا۔ تو پھر کیوں اسے چھپتا پھر رہا ہے؟ ناصر راشد سے اس کے تعلقات اتنے دوستانہ ہو گئے تھے کہ وہ اس کے لیے کلمے پڑھنے لگے تھے۔ امی کا دل اس نے الگ مو لیا تھا کہ سعادت مندی سے ان کی ضروری اور غیر ضروری باتیں سنتا رہتا تھا، لیکن جہاں وہ اس کے سامنے آتی اس نے غائب ہو جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس فرار کی وجہ کیا تھی؟ اس چھپنے پھرنے کی اصرار کیا تھی؟ لیکن رابعہ کو کون بتاتا کہ حسن اس سے نہیں اپنے آپ سے چھپتا پھر رہا ہے، اس حسن سے چھپتا پھر رہا ہے جس نے بانوں سے ٹوٹ کے محبت کی تھی، مٹ کر عشق کیا تھا، جو 5 سال سے اس کی مقدس یاد اور پاکیزہ تصور کو سینے سے لگائے زندگی کی راہوں پر گامزن تھا، جو پوری نیک نیتی اور دلی خلوص سے بانوں کو اب بھی اسی شدت سے چاہنے لگا تھا اور چاہتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن اب رابعہ کو کون بتاتا کہ وہ کیا ہے، کیا سوچنے لگا ہے؟ رابعہ خود بھی تو ناتجربہ کار تھی، اسے کیا پتا تھا کہ حسن برساتی نالا نہیں جو ذرا سی بارش سے دھواں دھار بہنے لگے۔ وہ تو صدیوں کا ٹھہرا ہوا پانی ہے، اس میں ہلچل پیدا کرنے کے لیے مسلسل کنکر پھینکنے کی ضرورت ہے۔ دن گزر رہے تھے اور حسن کی حالت رسہ کشی کے کھیل میں استعمال ہونے والے اس رسے کی سی تھی جسے دونوں ٹیمیں پورے زور سے اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ رسہ کبھی اس طرف کو چلا جاتا ہے تو کبھی دوسری طرف، اور کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے کہ دونوں ٹیموں کے برابر زور سے رسہ ایک ہی جگہ تن کر کھڑا رہ جاتا ہے، ادھر ہوتا ہے نہ ادھر۔ تناؤ کا یہ نقطہ عروج ہی سب سے اہم ہوتا ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے کہ ایک ٹیم کی ذرہ برابر بھی کمزوری دوسری ٹیم کی جیت بن جاتی ہے۔ رابعہ کے آنے سے پہلے دور سے ایک ایسا سرا تھا جسے بانو اپنی وفا اور لافانی محبت کے ہاتھوں کھینچی چلی جا رہی تھی۔ تناؤ کا سوال ہی نہیں تھا، اور اب تو اس کھینچے چلے جانے پر بھی جمود کی ایسی تہ جم گئی تھی کہ اسے احساس ہی نہیں رہا تھا کہ دور سے کھڑا کوئی اسے دیکھ رہا ہے، جس کے دوسرے سرے بھی ہیں۔ ایک سرا بانو کے ہاتھ میں تھا جو ماضی کی تاریکیوں میں گم ہو کر ٹھنڈے اندھیروں کے وجود کا ایک حصہ بن چکی تھی، لیکن دوسرا سرا بھی تو تھا، اسے تھامنے کو کوئی بھی ہاتھ بڑھ سکتا تھا۔ ان 5 سالوں میں کئی ہاتھ اس سرے کو پکڑنے کے لیے بڑھے بھی تھے، لیکن اسے اتنا شعور ضرور رہا تھا کہ بڑھتے ہاتھوں اور رسے کے سرے کے درمیان ایک فاصلہ ضرور رکھیں۔ لیکن اب رابعہ کے آ جانے کے بعد اسے یہ حد فاصل کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ رابعہ نے رسے کا دوسرا سرا مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اسے یہ احساس تھا کہ کھینچاتانی میں بہت مشکل ہوگی، جو کہ شروع ہو چکی تھی، اور اتنے دنوں کی کھینچاتانی کے بعد تو تناؤ کا عرصہ آ چکا تھا اور رسہ جھٹکنے کی ضرورت ہی تھی۔ آخر یہ جھٹکا لگ ہی گیا۔ حسن غسل خانے میں دیوار سے لگے چھوٹے سے بیضوی آئینے کے سامنے کھڑا شیف بنا رہا تھا۔ آج وہ پھر اپنی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، پھر اس حسن کو دیکھ رہا تھا جو جوان تھا، خوبصورت تھا اور زندگی سے لپٹ جانے کا آرزو مند تھا۔ آج اسے گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ بڑے اطمینان سے آنکھوں میں پیدا ہونے والے حسن کی آنکھوں میں ڈال کر مسکرا رہا تھا۔ امی! ساتھ والے کمرے سے رابعہ کی آواز آئی۔ حسن کا ہاتھ ایک لمحے کو رک سا گیا۔ جی؟ یہ سلطانہ ممانی تھی۔ امی واپس چلیے۔ کہاں؟ کراچی۔ کیوں؟ بس پگلی۔ نہیں امی، واپس چلیے، آج ہی سیٹ بک کروا لیں۔ یہ ہے لڑکی، باولی لڑکی ہے کیا، 4 دن میں ہی تنگ آ گئی؟ بس آ گئی ہوں میں تنگ۔ حسن کا ریزر چلتے چلتے رک سا گیا اور وہ ہمتن گوش بنا
माँ बेटी की बातें सुन रहा था। राबिया की आवाज़ कुचली कुचलाई और शिकस्त खोरदा सी थी। इसने वापस चलने का इसरार ही नहीं किया बल्कि जिद करने लगी। सुल्ताना मुमानी पहले तो हंस हंस कर पूछती रही, फिर इनकी आवाज़ में तलखी आ गई। आखिर हुआ क्या है तुझे? कोई गैरों के यहाँ तो नहीं आई हुई? गैरों के यहाँ ही आई हुई हूँ। हसन को यूँ लगा जैसे राबिया ने माँ से नहीं उससे कहा हो। बेवकूफ़, सुल्ताना ने कहा। फुफ्फो सुन रहे तो उन्हें कितना बुरा लगे। बेचारी सबके वारी होती रहती हैं तुम्हारे। मैं क्या करूं? राबिया ने बच्चों की तरह मचल कर कहा। सारा दिन अकेले अकेले बैठे जी भर जाता है मेरा। बाहर घूमने चली जाया करो। बच्चे जाते तो हैं, तो खुद ही नहीं जाती। ले जाता कौन है? राबिया के आंसू हलक में फंस गए। सुल्ताना हंस पड़ी। इतनी बड़ी हो गई है, आदतें बच्चों की सी हैं। मेरी तकरीबन रोज़ नासिर राशिद हसन के साथ घूमने जाते हैं, तुम भी चली जाया करो। बस रहने दे अम्मी। ये राबिया का चीख-नुमा एहतजाज था। मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। अकेले तो जाने से रही, जब सब जाएंगे तभी तुम भी जाओगी। मेरा तो ख्याल था छुट्टियाँ ख़त्म होते नासिर और राशिद को भेज दूंगी और तुम्हारे साथ खुद 8-10 दिन और रुक जाऊंगी। इत्तेफाक से ही आए हुए हैं, जहाँ आरा की बेटी की शादी में भी शरीक होते जाएंगे। आप जितना अरसा चाहें रह लें, मैं वापस जाऊंगी। तेरी मर्जी, लेकिन जाएगी तो तू भाइयों के साथ ही, अकेली तो मैं जाने नहीं देने वाली। राबिया ने कोई जवाब नहीं दिया। घर से तो खुद ही बाहर नहीं निकलती। सुल्ताना ने शाकी लहजा इख्तियार किया। चल तैयार हो, मैं और तेरी पुप्पो मामू हामिद के यहाँ जा रहे हैं। सारा दिन अच्छा गुजर जाएगा। इनकी बेटी भी तुम्हारी बराबर की है। नासिर और राशिद तो आज सफ़िया खाना के यहाँ जा रहे हैं। चलो तैयार हो जाओ। मैं नहीं जाऊँगी। अकेली क्या करेगी घर में? फिर कहेगी वक्त गुजरता ही नहीं। तैयार हो जाओ और साथ चलने की हो। मैं नहीं जाऊँगी अम्मी, मैं नहीं जाऊँगी। वो शायद रो रही थी। आहा, तुझे क्या हो गया है? नासिर से लड़ाई तो नहीं हुई? ये रोना किस बात पर आ गया? राबिया की आवाज़ नहीं आ रही थी। सुल्ताना ने पहले मुदायमत से पूछा, फिर मालिकाना हकूक़ और मादराना हकूक़ इस्तेमाल करते हुए डांटा भी। लेकिन राबिया आज इसके साथ जाने पे तैयार नहीं हुई। सुल्ताना बड़बड़ करती कमरे से बाहर निकल गई। अब दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन हसन के जहन में शोर मच रहा था। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे राबिया ने माँ से नहीं खुद इससे इसके नामाकूल रवैये पर एहतजाज किया हो, इसकी सदमौरी की शिकायत की, और राबिया की रुंधी हुई आवाज़ इसके सीने में हलचल मचा रही थी। झटका लग चुका था। उसे एहसास हो रहा था कि राबिया रस्से को पूरी आसानी से अपनी तरफ खींच सकती है। थोड़ी पर ब्लेड के कट से रस्ता खून पोंछता हुआ अपने कमरे में आ बैठा। इसकी हालत इस वक्त ज़मीन की सी थी जो बैक वक्त महवर के गिर्द भी घूमती है और मदार पर भी खिसकती चली जाती है। मदार और महवर में राबिया कौन थी और बानो कौन, ये वो अभी तक फैसला नहीं कर पाया था। सीने में होने वाली कसक को दबाते वो दफ्तर जाने के लिए तैयार होने लगा। नाश्ता आज बड़ी बेतरतीबी से हुआ। नासिर और राशिद को जाने की जल्दी थी। 2-4 लुक़मे तोड़े और उठ गए। अम्मा ने आज पीने के थपले मेहमानों के लिए बड़े शौक से मंगवाए थे। हसन ने भी कुछ ख़ास रफ़्वत से नहीं खाया। उलझा उलझा परेशान परेशान सा नज़र आ रहा था। राबिया अलग खुशमर्ज़ा थी, आंखों में अब तक नमी थी। ये नमी हसन के लिए फातिल बनी जा रही थी। अम्मा हर एक को इसरार से खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमरे की फ़िज़ा इतनी बोझल थी कि ज़्यादा इसरार में मुनासिब मालूम ना होता था। हसन बेटे, अम्मा ने इसकी मेज़ से उठते ही कहा। जी, हसन ने फर्माबरदारी से पूछा। हमें ज़रा हामिद के यहाँ तो छोड़ाओ। अम्मा बोली, तुम भी चलोगी ना राबिया बेटी? जी नहीं, इसके सर में वापसी का सौदा समाया है आपा। सुल्ताना ने बज़ाहिर हंसकर लेकिन पसे पर्दा खफकी से बेटी को देखा जो मुंह बनाए सर झुकाए बैठी थी। क्यों? अम्मा एकदम बोली। यहाँ इसका दिल नहीं लगा अम्मा। हसन ने सुल्ताना के किसी जवाब से पहले ही कहा। राबिया ने नज़रें उठाकर उसे देखा। इसकी बात पर गुस्सा आ गया, लेकिन इसके चेहरे पर अफसरदगी और उलझाव इतना वाज़ेह था कि मजबूर होकर फिर सर झुका लिया। सैर को जाते हो तो इसे भी साथ ले जाया करो। सुल्ताना हंसते हुए बोली, घर पर ही अकेली बोर होती रहती है। हाँ हसन बेटे, तुम भी उसे कहीं घुमाने फिराने लेकर नहीं गए ना? 2 दफ़ा मेरे साथ ही गई है बाहर, जब से आई है घर में ही पड़ी है बेचारी बच्ची। हसन दस्तीता नज़रों से राबिया के चेहरे के तासुरात देख रहा था जो किसी तौर शगुफ्ता नहीं थे। सुल्ताना और अम्मा तैयार ही थीं। हसन ने 10 मिनट में फिर मामू हामिद के यहाँ छोड़ आया। मामू हामिद ने उसे रुकने को कहा, लेकिन उसे दफ्तर जाना था। वो जल्दी लौट गया। वो दफ्तर जाने की जल्दी थी, लेकिन फिर भी घर वापस आ गया। राबिया एक बाजू पर इस्त्री किए हुए नारंगी कपड़े डाले और दूसरे हाथ में तौलिया और शैम्पू लिए नहाने के लिए गुसल खाने की तरफ जा रही थी। हसन को देखा और बेइतनाई से मुँह फेर लिया। उसे वो घबराहट भी छुपाना थी जो हसन के आ जाने पर इस पर तारी हो गई थी। हसन अपने कमरे में जाने के बजाय इसकी तरफ बढ़ा और तमीद बांधे बिना बोला, आज शाम तैयार रहिएगा, मैं आपको घुमाने। जी शुक्रिया। वो खौफान नज़रों से
देखती हुई आवाज़ में बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो आगे बढ़ गई और तड़ाक से गौसल खाने का दरवाज़ा बंद कर लिया। हसन वहीं खड़ा आग के इस शोले के मुतालिक सोचता रहा जिसने बचाने के बावजूद लपक कर दामन पकड़ ही लिया था। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि चोट आती है, ना ज़ख्म लगता है, फिर भी दर्द उठता है, कसक होती है। इस दर्द में शिद्दत ना भी हो, इस कसक में तुंदी भी शर्त नहीं, फिर भी यूँ महसूस होता है जैसे सुकून के सीने में बेचैनी का निश्तर उतर आ रहा। क़रार आता है ना, बेक़रारी तस्लीम की जाती है। बस क़रार और बेक़रारी के बीच में कहीं बस मुर्दा सी कैफियत का एहसास होता रहता है। राबिया नहा धोकर गुज़र खाने से बाहर आई तो इसी कैफियत से 2-4 दिन बरकतें ने कुर्सी धूप में बिछा रखी थी। आज बड़ा निखरा हुआ दिन था। जर्द जर्द धूप बड़ी शगुफ्ता थी। राबिया बड़ा सा सफ़ेद तौलिया पुष्ट पर डाले कुर्सी पर बैठ गई। इसके तरशे हुए बालों के सिरे पानी के मोतियों से झिलमिला रहे थे। गुसल खाने की दीवार के साथ पड़ी बांध की चारपाई पर बरकतें ने बर्तन धोकर औंधे डाल रखे थे। इसकी बहू ताजा सब्जी गोश्त टोकरी में लिए बावर्ची खाने की तरफ जा रही थी। घर की पालतू बिल्ली छिछोड़ के लिए इसके पाँव में लपट रही थी। ताजा ने छिछोड़ टोकरी से निकाले और बरामदे में रखी मिट्टी की प्लेट में बिल्ली के सामने डाल दिए। फर करती बिल्ली प्लेट पर झपट पड़ी। राबिया उसे छिछोड़ा से निमटते कई लम्हे देखती रही। गो इसकी दाखिली सोच को इन खारजी अवामिल से कतई कोई निस्बत न थी, ताहम वो उसे देखती जा रही थी। छोटी बीवी, राबिया ने गर्दन घुमाकर देखा। जमादारनी लंबे सांस लेती हुई बांस वाला झाड़ू लिए खड़ी थी। कमरों के सफाई के बाद अब सहन साफ करना था। वो थक चुकी थी। कमरे कर लिए साफ? राबिया ने कुर्सी से उठते हुए कहा। जी बीवी जी। सांवली सी खड़े बदन की तुरादार जमादारनी ने कहा। मेरे कपड़े कहाँ रखे? बरकते को धोने के लिए दे दिए हैं। अम्मी के भी? जी उनका जोड़ा भी। बरकते बरामदे से गुसल खाने की तरफ कपड़े उठाए जा रही थी। रंगदार कपड़े अलग धोना बरकते, राबिया ने कहा। बहुत अच्छा छोटी बीवी, बरकते ने जल्दी से कहा। इन दिनों वो इन मेहमानों का काम बड़ी तुंदी से कर रही थी। जानती थी मोटी असामियाँ जाते जाते इतनी बख्शीश ज़रूर दे जाएंगी कि गामी की साइकिल के लिए नए टायर खरीदे जा सकेंगे। राबिया के बाल सूख चुके थे। उसने तौलिया सहन में एक तरफ बंदी रस्सी पर डाल दिया और फिर दुपट्टा कंधों पर डालती कमरे की तरफ चल दी। चाय आप भी पियेंगी छोटी बीबी? बावर्ची खाने की खिड़की से सर निकालकर ताजा ने पूछा। पिला दो। राबिया इसके अल्फाज पर गौर किए बगैर बोली। कमरे ही में ले आऊँ? ले आना। राबिया अपने कमरे में चली गई। बालों को ब्रश किया, हाथों पर लोशन लगाया। सर्दी की वजह से हाथ खुरदरे हो रहे थे। कुछ देर कमरे की चीज़ों को दुरुस्त करती रही। ताजा चाय दे गई। इसने गर्मा गर्म चाय की प्याली गनीमत जानी, लेकिन इन सब बातों के बावजूद तबीयत की बेकली ना गई। नहाने से तबीयत शगुफ्ता हुई ना चाय पीने से। रिसाला मेज से उठाकर देखने लगी। बेकारी के इन दिनों में रिसालों के मज़ामीन, अफसानों और नज़मों के अलावा इश्तिहार तक पढ़ चुकी थी। रिसाला मेज़ पर फेंकते हुए इसने अखबार का सोचा। अखबार रोज़ हसन साहब के कमरे में वो ले आती थी और फिर पढ़ने के बाद वहीं रख आया करती थी। अखबार लेने वो हसन के कमरे की तरफ चल दी और बेधड़क अंदर दाखिल हो गई। लेकिन मेज़ तक पहुंचने से पहले ही इसकी नज़र दाएं हाथ बिछे पलंग पर पड़ी। ओ घबराहट में इसके मुंह से निकला। आप? हसन पलंग पर आड़ा तिरछा लेटा था, सर के नीचे दोनों हाथ रखे छत को देखते सोचों में गुम था। अचानक राबिया को कमरे आते देखकर उठ बैठा। जी। राबिया घबराई। मैं वो अखबार लेने आई हैं? हसन ने मेज़ से अखबार समेटते हुए पूछा। राबिया ने देखा मेज़ पर इसकी चाय भरी प्याली पड़ी है। चाय पर आने वाली झिल्ली बता रही थी कि चाय छुए बगैर बड़ी देर से पड़ी है। इसने कतराई हुई नजरों से अखबार की तरफ देखा। अखबार चाहिए? हसन अखबार लिए इसके करीब आ गया। जी। इसकी आवाज़ में बेइतनाई झलक रही थी। वक्ती घबराहट पर वो काबू पा चुकी थी। रेडियो आपके घर में पहुंचा दूं? कमरे में। हसन ने अखबार तह करके हाथ में पकड़ ली। क्यों? राबिया ने हैरानगी से पूछा। आप अकेले में बोर होती रहती हैं ना? हसन ने गहरी गहरी आंखों से उसे देखा। कुछ वक्त तो अच्छा गुजरेगा। अखबार दे दीजिए। राबिया ने दुखी दुखी नज़रों से उसकी तरफ देखा। ये दुखी नज़रें शाकी भी थी। राबिया, हसन की आवाज़ में शिकस्त थी। राबिया रुक फेर कर खड़ी हो गई। आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं? वो इसकी पुश्त पर खड़ा हुआ। जी नहीं। राबिया ने पलटकर झंडाए हुए लहजे में कहा। नाराज़गी किस वास्ते से होती है? मेरा आपका क्या वास्ता? मेरा आपका कोई वास्ता ना सही। हसन की आवाज़ में भी दुख था। लेकिन माजरत ख्वाह हूँ। आप हमारी मेहमान हैं। मुझे आपकी दिलचस्पियों का ख्याल रखना चाहिए था। शुक्र है आपको एहसास तो हुआ। राबिया ने मुँह फेर कर आहिस्तगी से कहा। आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ा था। इसकी अब ज़रूरत नहीं, 2-3 दिन की बात है।
بن بلائی آفتیں چلی جائیں گی۔ رابعہ کے لہجے میں بلاغت انس تھا۔ اس کی آواز گھٹ گئی، آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ حسن تڑپ گیا، بے اختیار ہو گیا، بے قل ہو گیا، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ کچھ کہتا، تیر کی تیزی سے وہ کمرے سے نکل گئی۔ حسن طے کیا ہوا اخبار ہاتھ میں پکڑے کمرے کے وسط میں کھڑا رہ گیا۔ خدا جانے وہ کتنی دیر اسی انداز میں کھڑا خیالات کے مد و جزر میں گم رہا۔ برکت چائے کی پیالی خالی کر کے لینے آئی تھی تو حسن کو اپنے آپ کا احساس ہوا۔ صاحب جی، چائے تو پڑی پڑی ٹھنڈی ہو گئی، خاص طور پر بنوائی اور پی بھی نہیں، تازہ بنا دوں؟ تم جاؤ، حسن نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، چہرہ پریشان تھا اور افکار بہک رہے تھے۔ برکت کے جانے کے بعد وہ بستر پر گر سا گیا۔ وہ کسی مخمصے میں پھنس گیا تھا، نجات کی صورت ہی نظر نہیں آتی تھی۔ تکیے میں سر دیے وہ یہی سوچ رہا تھا، یہ اس کی کھلی شکست تھی، وہ ہار مان گیا تھا۔ رابعہ اس کی ادھوری زندگی کی تکمیل تھی۔ رابعہ بھی مقناطیسی کشش رکھتی تھی، یا وہی لوہے کا ٹکڑا تھا جو اپنی طرف کھینچ گیا تھا؟ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اب اسے صرف اتنا احساس تھا کہ وہ اپنے جذبوں کی والہانہ شدت سے رابعہ کو چاہنے لگا ہے۔ دکھ بھی تو اسی بات کا تھا، رابعہ کے سوا اس نے کسی لڑکی کے متعلق سوچنے کا کبھی گمان بھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس کی نیک نیتی اور خلوص لغزش کھا گئے تھے۔ رابعہ کی چند دنوں کی قربت نوبت لے آئی تھی۔ چند دنوں کی قربت کا بھی وہ غلط سوچ رہا تھا۔ رابعہ کو پہلی بار دیکھ کر ہی اس کا ایمان متنزل ہو گیا تھا۔ اتنے دنوں سے تو وہ اپنے آپ کو جبراً بانوں سے وابستہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، محرومیوں کو کفنا رہا تھا، ورنہ وہ جانتا تھا اس کی حسرتیں، خواہشیں اور چاہتیں تو رابعہ کو دیکھتے ہی زندہ ہو گئی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا، سوچتا چلا گیا، بانو اور رابعہ، رابعہ اور بانو۔ اسے اپنا وجود اس خطے تقسیم کی طرح لگ رہا تھا جو ایک نقطے سے شروع ہو کر دوسرے نقطے پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے وجود کی تکمیل ان دو نقطوں کے بغیر نہیں ہو سکتی، ایک ابتدا دوسرا انتہا۔ بانو اس کی انتہا تھی، بانو اس کی ابتدا تھی۔ ہستی کا ادراک اور عشق کے آگہی اس نے۔ باقی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہے تو پلیز ڈو گیو اٹ اے تھمز اپ، ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔